خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے۔ رجب شریف کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ جنت کی سیر، دوزخ کا معائنہ، آسمانوں کی سیر، عرش، کرسی، وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سرے عرش تخت نشیں ہوئے۔ کیا بات ہے عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی۔ وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سرے عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اللہ رب العزت جگہ مکان سے پاک ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے عرش اولا کا سٹیج بنایا اپنے محبوب کے جلوہ افروز ہونے کے لیے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکان پہ بلا کے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ اور کل ہم نے ایک معراج کی حکمت یہ بھی سنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو معجزات، فضائل، کمالات، شان و عظمت عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے اور اس سے کئی گنا پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمائے، بلکہ جس نبی کو جو کمال اور شان ملی ہے وہ پیارے محبوب کے وسیلے سے ملی ہے۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، عرش کے رب کی قسم۔ عقیدہ بھی کوئی کچا پکا نہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لا و رب العرش، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، لا و رب العرش، عرش کے رب کی قسم، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمائے گئے۔ آدم علیہ السلام کو اگر سجدہ کروایا جا رہا ہے وہ بھی نور مصطفیٰ کی تعظیم کی وجہ سے، اور پھر وہ ایک مرتبہ ہے یہاں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عاشقوں، ایک اور ہم نبی علیہ السلام کا جو معجزہ ہے، شان ہے، کمال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ معراج عطا فرمایا، یہ عروج عطا فرمایا، یہ شان عطا فرمائی، یہ کمال عطا فرمایا کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے فرما دیا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ گلزار بن گئی، ان کا ایک بال بھی نہ جلا سکی بلکہ باغ و بہار بن گئی۔ آپ اس آگ میں تشریف لے گئے، وہاں باغ و بہار ہیں، فرشتہ آ کے آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ آپ کی عظیم الشان ایک معراج تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کمال عطا فرمایا، یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ذرا سماعت کیجیے۔ حضرت انس بن مالک کے گھر صحابہ کرام دعوت پہ پہنچے، جب دسترخوان بچھایا گیا، کھانا لگایا گیا، تو آپ نے اپنی لونڈی سے فرمایا کہ فلاں رومال وہ کپڑا لے آؤ۔ جب وہ کپڑا لے کر آئی تو وہ میلا کچیلا تھا، تو آپ نے اسے جلتے ہوئے تنور کی آگ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نکالا، کپڑا جلنے کی بجائے، ختم ہونے کی بجائے اس آگ میں دھل کر صاف و شفاف ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ حضرت انس سے پوچھا کہ آگ تو کپڑے کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، یہ کپڑا جلنے کی بجائے دھل کر صاف و شفاف ہو چکا ہے، اس کی وجہ؟ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، اور آپ نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے اپنے مبارک ہاتھوں کو صاف کر لیا تھا۔ بس اس دن کے بعد جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ صاف کیے، اپنے چہرے پر پھیر لیا،
اس دن کے بعد جب بھی یہ کپڑا میلا کچیلا ہوتا ہے، ہم اس کپڑے کو آگ میں ڈالتے ہیں، یہ دھل کر صاف و شفاف ہو جاتا ہے، کیونکہ جس شے کو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگ جائے گا، اسے دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ تو کیا خوب شان و عظمت مقام و مرتبہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جس نبی کا بھی معجزہ اور کمال آپ دیکھیں گے، وہ پیارے محبوب کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اسی طرح معراج بھی عطا فرمایا، کسی نبی سے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جا رہا ہے اور دیدار اپنے محبوب کو کروایا جا رہا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں تو آپ کو ساتوں آسمان پار سدرۃ المنتہا سے آگے لامکاں پہ بلا کے اپنا دیدار عطا فرمایا جا رہا ہے۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جن کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کا سچا عاشق بنائے اور آپ کی ہر ہر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے اور آپ کے پیاروں سے بھی پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔